صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہم بخاری شریف کا باب نمبر 38 اور اس کے ذیل میں حدیث نمبر 50 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ باب، اس کا عنوان جو امام بخاری نے باندھا ہے، باب جبریل علیہ السلام کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے علم کے بارے میں پوچھنا۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں میں تشریف فرما تھے۔ فأتاہ رجل، پھر ایک شخص آیا، فقال ما الایمان، اور پوچھنے لگا کہ ایمان کیا ہے؟ قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ، آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وبلقائہ، اور اس سے ملاقات پر یعنی یوم آخرت پر، وبرسولہ، اس کے رسولوں پہ، وتؤمن بالبعث، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ قال ما الاسلام، پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا الاسلام ان تعبد اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور زکوٰۃ جو فرض ہے وہ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ قال ما الاحسان، پھر اس نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کانت تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قال متی الساعہ، جب شخص نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جو پوچھنے والا ہے، جواب دینے والا بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، حال بتا، آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو اس کی نشانیاں بتا سکتا ہوں۔ وَإِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا، کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ، اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 ہے۔ آپ نے یہ آیت پڑھی کہ قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے۔ ثم ادبر، پھر وہ شخص پلٹ کے چلا گیا۔ فقال ردوہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ۔ فلم یروا شیئا، پھر ہم نے کوئی شے نہ پائی، یعنی جو صحابہ تھے وہ دوڑے اس کو دیکھنے کے لیے، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ فقال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل تھے، جاء یعلم الناس دینہم، کہ یہ لوگوں کو دین سکھائیں، یعنی جبریل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ قال ابو عبداللہ جعل ذلك كلہ من الایمان، امام ابو عبداللہ بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے، یعنی اس حدیث کو وہ باب الایمان میں اس عنوان کے ساتھ لائے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایمان میں داخل ہیں۔ یہ حدیث طویل بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت جامع حدیث ہے، اور اس حدیث میں گویا دین اسلام کا پورا خلاصہ بتا دیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسے ام القرآن ہے، اسی طرح سے یہ حدیث ام السنہ ہے، کہ سنت کا پورا علم دیتی ہے۔ چنانچہ امام مسلم نے مقدمہ کے بعد اپنی جامع کو اسی حدیث سے شروع کیا ہے، اور کچھ اور علماء نے بھی اپنی کتابوں کو اس حدیث سے شروع کیا ہے۔ اس حدیث میں ایمان، اسلام، احسان کی تعریف اور جامع مفہوم ہمیں بتایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اچھا، ایمان وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں،
اور ظاہر ہے اس باب میں آج ہم 50ویں حدیث جو ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. ہمیں اب تک بالکل یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایمان کیا چیز ہے. تو اللہ، یوم آخر، ملائکہ، انبیاء، اللہ کی کتابوں پہ ایمان، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو حق جاننا اور دل میں یہ پختہ یقین رکھنا کہ یہ سب سچ ہے، یعنی اس کی قلبی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے. اس حدیث کے مطابق اگر ہم ایک نقشہ بنائیں تو یہ لگتا ہے کہ گویا یہ ایک بیج ہے یا بنیاد ہے جس پر اسلام کا درخت اگے گا، یا اگر یہ بنیاد ہے تو اس پہ اسلام کی عمارت قائم ہوگی. اور اسلام کیا چیز ہے؟ اس ایمان کے عمل میں آنے کا نام ہے. یعنی اگر بیج ہے تو اگر ایمان کا بیج اندر ہے تو اسلام اس بیج سے نکلنے والا پودا اور اس کی شاخیں اور اس کے پھل پھول ہیں. لہٰذا یہاں پہ اسلام کی جو مثال دی گئی وہ ایک تو اللہ کی عبادت اس طرح کرنا کہ تم اس میں کسی کو شریک نہ کرو، بالکل خالص کر کے اللہ کی عبادت کرنا، اور اس کے بعد نماز، روزے اور زکوٰۃ، 3 عبادات جو ہیں بتائی گئیں کہ یہ عملی مظاہر ہیں. اسی پر دیگر اعمال کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ایمان کے عملی مظاہر جو ہیں اگر عبادات میں یہ ہیں تو باقی اعمال میں، اخلاق میں، کردار میں، معاملات میں بھی جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اسلام کے عملی مظاہر ہیں. احسان کا لفظ جو ہے یہ حسن سے نکلا ہے، اور کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا اس سے مراد ہوتی ہے. اس کی مثال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے یا اگر یہ تصور نہیں بنتا تو پھر وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی جب مالک سامنے ہوتا ہے تو ملازم یا غلام وہ بہت اچھا کام کرتا ہے اور اس کے کام کی کوالٹی بہترین ہوتی ہے، اور جب وہ سامنے سے ہٹ جاتا ہے تو ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ملازم اور نوکر جو ہیں وہ ڈنڈی مارتے ہیں. ایون اگر انہوں نے صفائی کرنی ہے، برتن دھونے ہیں، تو وہ بھی اس کوالٹی کے نہیں دھوئیں گے جو کہ وہ ہمارے سامنے دھوتے ہیں. تو اس لیے عبادت کا حسن بھی اسے قرار دیا گیا کہ ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور یہاں عبادت سے مراد محض نماز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہر حکم کی اطاعت جو ہے وہ اس کی عبادت ہے. ایک اور روایت میں اس حدیث میں تعبد کی جگہ لفظ تخشع آیا ہے، یعنی اللہ، ہر کام اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا عبادت ہے. تجارت ہو، ملازمت ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو اللہ کو سامنے پا کر یوں سمجھے کہ اللہ ہمارے سامنے ہے تو وہ کام کیسا ہوگا. تو اسی چیز کا نام احسان ہے. تو اس حدیث کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو اسلامی زندگی کی تعمیر کے 3 مرتبے یا 3 منازل ہمیں بتائی گئی ہیں. بنیاد ایمان ہے. ایمان جتنا گہرا اور مضبوط ہوگا اور اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ جتنا وسیع اور مستحکم ہوگا، اسلامی زندگی کی تعمیر اتنی ہی بہترین ہوگی. اور احسان تو گویا اس کے اوپر ایک بالا خانہ ہے جو اس کے حسن کو اور دوبالا کر دیتا ہے. مثلا ایمان باللہ کے ضمن میں اگر ہم دیکھیں تو اسلامی زندگی کی تعمیر، عمارت اگر اٹھ سکتی ہے تو اسی اقرار توحید پر اٹھ سکتی ہے جو انسان کی پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی پر وسیع ہو. یعنی کوئی شخص جب پورے ارادے کے ساتھ یہ فیصلہ کر لے کہ وہ اور اس کا سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے، اور اس کی پسند اور ناپسند بھی اللہ کی پسند اور ناپسند کے تابع ہے اور یا ہو جانی چاہیے. اور اگر ایسا ایمان ہوگا تو عملی زندگی کیسی ہوگی؟ کیا ایسے شخص کو کوئی ایسی چیز پسند ہوگی جو اللہ کو ناپسند ہے؟ اور اس کی محبت، اس کی نفرت، دوستی، دشمنی، جو ایک اور حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ایمان کی لذت میں، ہم نے اس حدیث کو پڑھا تھا، اور ایمان کی تکمیل میں کہ محبت، نفرت، دوستی، دشمنی، ہر چیز کو جو ہے اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا اور نفس وہی چاہنے لگے جو اللہ چاہتا ہے. تو اس میں جو عملی زندگی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اور اگر ایسا ہی ہو جائے عملاً تو سوچیں کہ اس ایمان کے ساتھ اور ایسے لوگ اس دنیا میں پائے جائیں جن کا ایمان اس درجے کا ہو تو دنیا کا نقشہ کیا ہوگا، عملی اسلام جو ہے وہ کیسا بن جائے گا. اسی طرح اگر نبوت پر ایمان کو ہم دیکھیں تو ویسے تو تمام انبیاء کو اللہ کی طرف سے پیغامبر ماننا اور یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نبی بھیجے، یہ ایمان ہے نبوت پر. لیکن یہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کا نفس زندگی کے تمام معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما نہ مان لے، اور ان کے علاوہ دیگر رہنمائیاں، دیگر ڈکٹیشنز اور دیگر گائیڈنسز جو ہمیں دنیا کے مختلف حصوں سے، مختلف نصابوں سے، مختلف طریقوں سے مل رہی ہیں، ان سب کو ترک نہ کر دے، اس وقت تک نبوت پر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اگر یہ ایمان ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایسا ایمان ہوگا تو زندگی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی مظہر ہوگی اور بہترین اسلام کا نمونہ ہوگی. پھر ایسے شخص جو ہے وہ اٹھتے، بیٹھتے، سوتے، جاگتے، کھاتے، پیتے، شادی بیاہ کرتے، کاروبار کرتے، ہر معاملے میں دیکھے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور مجھے کیا کرنا چاہیے. اسی طرح کتاب پر ایمان سادہ سا تو یہ ہے کہ اللہ کی تمام نازل کردہ کتابوں کو مانا جائے، لیکن یہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا اور درست نہیں ہوتا جب تک کوئی فرد یہ تسلیم نہ کر لے
کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا مکمل دستور حیات ہے، اور اسے ہمارے انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں جاری و ساری ہونا چاہیے، اور ذاتی زندگی، گھریلو اور معاشرتی زندگی، ادارہ جات، معیشت، معاشرت، عدالت، حکومت، ہر جگہ قانون سازی اسی کتاب سے ہونی چاہیے۔ کتاب پر یہ ایمان ہوگا تو اسلام کے جو عملی نفاذ کی جدوجہد اور کوشش ہے وہ کی جائے گی، ورنہ یہ کتاب ایک متبرک کتاب ہوگی، جیسا کہ آج کل ہے کہ اسے فوتگیوں پر پڑھ لیا جائے، مشکلات میں ختم کرا لیا جائے، یا رمضان میں کوئی ثواب حاصل کرنے کے لیے شبینے کرا لیے جائیں اور 3 دفعہ 4 دفعہ اس کتاب کو پڑھ کے ختم کر لیا جائے۔ تو اگر کتاب پر محض ایسا ہی ایمان ہوگا تو اس پہ اسلام کی عمارت نہیں اٹھ سکے گی، پھر ایسا ہی ایمان، ایسا ہی اسلام ہوگا جیسے آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ زندگیاں ناقص رہیں گی، نہ اس کے اندر نہ عدالت ہوگی، نہ امن ہوگا، نہ ہمیں امانت و دیانت نظر آئے گی، نہ وعدہ کی پابندی نظر آئے گی، نہ ناپ تول پورا نظر آئے گا، ہر چیز میں ڈنڈی ماری جائے گی، تو لہٰذا معاشرے کو نہ عمل ملے گا، نہ عدل، نہ خوشحالی۔ تو ایمان کی گہرائی اس بات کی ضامن ہے کہ اگر گہرا ایمان ہوگا تو بہترین زندگی، اسلامی زندگی جو ہے وہ وجود میں آئے گی۔ اسی طرح اگر ہم آخرت پر ایمان کی بات کرتے ہیں، جو کہا کہ اللہ سے ملاقات کا تمہیں یقین ہو، اور جو یوم البعث ہے کہ جس دن پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے اس پر ایمان ہو، تو وہ ایمان مکمل کیسے ہوتا ہے کہ جب نفس آخرت کے مقابلے میں حقیر دنیوی قدروں کو ترک کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ دیکھیں ابھی تک جو صورتحال ہے ہمارے معاشرے کی اکثریت کی، اقلیت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کہ ہر معاملے میں آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اکثریت کی جو صورتحال ہے کہ شادی بیاہ میں دنیا ترجیح ہے، فوتگی میں دنیا ترجیح ہے، پڑھائی میں دنیا ترجیح ہے، عام جو معاملات ہے زندگی کے، کاروبار کے اور ہر چیز کے، اس میں ترجیح دنیا ہے، اور آخرت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی کیسے ممکن ہے آج کے دور میں ہم اتنی فکر کر لیں اور اس پہ عمل کر لیں۔ تو ایمان بالآخرت یہ ہے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کے بڑے سے بڑا کام کرتے وقت اخروی انجام کو پیش نظر رکھیں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کریں زندگی پر، پھر یہ فکر آخرت حاوی ہو جائے گی اور عملی اسلام انسان کے کردار میں نظر آنے لگے گا، معاملات بہترین ہو جائیں گے، اخلاق مثالی ہو جائے گا، تقوی نظر آنے لگے گا، اور ہر طرح کے گناہوں سے انسان کے لیے باز آنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ مضبوط فکر آخرت ایک مستحکم اور وسیع ایمان بالآخرت سے ہی ممکن ہے۔ تو ان ساری باتوں سے ہم ثابت یہ ہو رہا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان جتنا مکمل ہوگا بنیاد میں، اسلام کی عمارت اتنی مضبوط ہوگی، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کا بیج جتنا گہرا، جتنا ہیلدی، صحت مند ہوگا، اسلام کا پودا اتنا ہی اچھا نکلے گا، اتنا توانا اور خوبصورت پودا ہوگا، سرسبز ہوگا اور خوب برگ و بار لائے گا اور اس سے پھل پھول اگیں گے، ورنہ اسلامی زندگی اپنی اصل صورت میں نہ ہو سکے گی۔ اور بنیاد میں جہاں پہ ایمان کمزور ہوگا وہاں عملی اسلام بھی ناقص ہوگا۔ دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی جبرائیل علیہ السلام کی سوال جواب کی روشنی میں، جب پوچھا کہ اسلام کیا ہے تو فرمایا عبادات کا ذکر وہاں پہ کیا، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا بطور مثال اس حدیث میں ذکر کیا گیا۔ اور یہ تینوں چیزیں، اور اس کے ساتھ اگر ہم حج بھی ملا لیں جو اس حدیث میں تو نہیں ہے لیکن دیگر جگہوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو بھی شامل کیا ہے، کہ یہ ساری عبادات جو ہیں یہ اسلام کی عمارت کے ستون ہیں۔ یعنی بنیاد اگر بیج ہے یا بنیاد اگر مستحکم ایمان ہے تو اس کے جو عمارت کے ستون ہیں وہ یہ عبادات، اور اگر بیج اور اگر ایمان ہے تو درخت کا تنا وہ یہ عبادات ہیں۔ اور یہ ایسا نظام تربیت ہے جس سے اسلامی زندگی نشو و نما پاتی ہے، اس سے مسلمان کی کردار سازی ہوتی ہے۔ اسلام اس لیے کہا کہ ایمان لانے کے بعد کسی شخص کو جو سب سے پہلا عملی فریضہ انجام دینا ہوتا ہے وہ نماز ہوتی ہے، اور یہ 4 مظاہر ایسے ہیں کہ جو عبادات کرنے والا شخص ہے وہ ایک اسلام کی پہچان بن جاتا ہے، ورنہ اس سے ظاہر ہے کہ دوسرے سارے اعمال بھی اس کے اندر شامل ہیں جو اسلام کے اندر، ایمان کے اندر موجود ہیں۔ اور مسلمان کی کردار سازی ان عبادات سے ہوتی ہے، جیسے نماز خفشاء اور منکرات سے روکتی ہے، اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، روزہ سے تقوی پیدا ہوتا ہے، حج باہمی محبت اور تقوی، رسالت و قربانی سکھاتا ہے، اور زکوٰۃ سے مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں مل کر اسلامی شخصیت کی تعمیر کرتی ہیں۔ یا اگر ہم اس کو درخت کی مثال دیتے ہیں تو وہ درخت اس طرح ایسا درخت بنتا ہے کہ جو مضبوط جڑوں پہ کھڑا ہے، جس کی جڑیں وسیع اور گہری ہیں۔ جو ایمان ہے جتنی پھیلی ہوئی وسیع اور گہری جڑیں ہوں گی اتنا ہی تنا اور اتنا ہی درخت مضبوط ہوگا۔ اس لیے ایک اور حدیث میں اس ایمان کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے
کیونکہ لمبا درخت ہوتا ہے اور اس کی جو جڑیں ہیں وہ بہت گہری ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس تمثیل کے ذریعے یہ بات سمجھائی کہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے اوپر اچھا اسلام ہوگا، اور اسلام کے مختلف مظاہر زندگی کے مختلف شعبۂ زندگی میں ہمیں نظر آئیں گے اور نظر آنے چاہیے۔ عبادات اس کا پہلا مظہر ہے اور باقی ساری چیزیں اس کے پھل پھول ہیں، جو اگرچہ اس حدیث میں نہیں بیان ہوئے، لیکن جب ہم پورا اسلام مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ احسان کیا ہے یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس حدیث کا بقیہ حصہ اگلے درس میں دیکھیں گے، احسان کے بارے میں بھی اور قیامت کے دن کے بارے میں بھی۔ لیکن اس وقت جو ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور اس کے بعد اپنے اسلام کی جو ظاہری حالت ہے اس کا جائزہ لیں اور اپنے ایمان اور اسلام کو درست کرنے کی فکر کریں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔